اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. حکومت کو اس IMF کے پیکج کے اوپر جو کہ ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت سخت ترین شرائط پہ مبنی ہے، اس سے وہ کنارہ کشی کریں گے اور ہم حکومت کو رخصت کر کے پاکستان کے لیے ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کی تبدیلی کے بعد IMF کے اس پیکج پہ دوبارہ نظر ثانی کروا سکتے ہیں. یہ موقع ہمیں کھونا نہیں چاہیے، چونکہ اگر موجودہ IMF پیکج پہ اس حکومت نے مہر لگا دی تو اس سے پاکستان کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، ہماری نسلیں غلام ہو جائیں گی. ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے نہیں حاصل کی تھی کہ ہم IMF کی غلامی میں پاکستان کو دے دیں. ہم نے پاکستان کے آئین کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جہاں 22 کروڑ عوام کا منتخب سیاسی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں IMF کا نمائندہ غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم بن کے ایک پیرلل حکومت کا سربراہ بن جائے جو پاکستان کے عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ IMF کو جواب دہ ہوگا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جیسے کہ گیس کا بحران بھی پیدا کیا ہے. میں نے 2 مہینے پہلے اکتوبر میں کہہ دیا تھا کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آنے والا ہے، چونکہ حکومت نے بر وقت LNG کے سودے نہیں کیے. آج میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے، چونکہ حکومت نے بر وقت کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی نہیں بنائی. گندم کی بجائی پر اور یوریا کو بلیک کیا گیا اور پاکستان کی یوریا کی کھاد افغانستان سمگل کرائی گئی اور پاکستان کا کسان مجبور ہوا کہ وہ اپنے گندم کی فصل کو کھاد کے بغیر پانی دے. اس بد انتظامی سے پاکستان میں گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ اب پاکستان میں گندم کا بحران آئے گا. وہ پاکستان جسے ہم نے 2018 میں خود کفیل چھوڑا تھا، وہ گندم میں خود کفیل تھا، وہ چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ کپاس میں خود کفیل تھا. آج وہ پاکستان کپاس بھی امپورٹ کر رہا ہے، گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے. اب یہ حکومت مسلم لیگ نون کو الزام نہیں دے سکتی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بر وقت کھاد کا بندوبست نہیں کر سکے تھے، پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بر وقت کسان کو بیج فراہم نہیں کر سکے تھے. اس حکومت کی بد انتظامی، نااہلی، نالائکی اور ناکامی کا بوجھ اس حکومت کے سر ہے اور اب ان کی نااہلی کا بوجھ ایک کیٹو کا پہاڑ بن چکا ہے جو پاکستان کو اپنے بوجھ تلے دبا رہا ہے. حکومت ہر طرف سے اب گھیرے میں آ چکی ہے، عوام اس کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں، ملک اس سے چل نہیں رہا، وہ ہاتھ پیر مار رہی ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے. اور اب 10 مہینے پہلے وزیر اعظم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ذکر کر کے ایک اور خطرناک کارڈ کھیلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری آخری 3 ماہ کے اندر ہوتی ہے. اس سے پہلے ایکسٹینشن کی بات کرنا ایک سیاسی کارڈ ہے جو حکومت کھیلنا چاہتی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے اور حکومت کو اپنی نااہلی اور نالائکی کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے. اس بوجھ کے اندر کسی قومی ادارے کو شامل کر کے
یا اس کو ملوث کر کے اس کے کردار کو متنازع کر کے وہ ملک کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو اپنی کارکردگی کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ فورن فنڈنگ کیس نے عمران خان کی حقیقت قوم کے سامنے کھول دی ہے۔ اب پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ وہ ہمارے نظام عدل کا امتحان لے، وہ دیکھے کہ ہمارے ملک کے نظام عدل نے وزیر اعظم نواز شریف کو تو اس بنا پہ نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ نہیں لی تھی۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے، انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جو چندہ اکٹھا کیا اسے ذاتی اکاؤنٹوں میں شامل رکھا، ان کے اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، ان اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری کی گئی اور باہر سے بڑے بڑے چندے لے کر چندہ دینے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایک طرف عارف نقوی کے ساتھ معاملات کر کے پیسے ملینز آف ڈالرز لیے گئے، دوسری طرف حکومت پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے گیس کے بل معاف کیے جائیں۔ اسی طرح $25,000 جس نے چندہ دیا اس کو بہترین ہوٹل بنانے کی جگہ رشوت کے اندر دے دی۔ اسی طرح جس کسی نے ان کو چندہ اکٹھا کرنے میں مدد کی اس کو وزیر مملکت کے عہدوں پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ جو پاکستان میں سیاسی رشوت کا بازار گرم ہے، جو پاکستان میں جھوٹ اور کرپشن اور غبن کی تعریف میں جتنے بھی جرائم آتے ہیں وہ سب فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان ان کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے فراڈ بھی کیا ہے، اس نے غبن بھی کیا ہے، اس نے کرپشن بھی کی ہے۔ کیا ہمارا نظام عدل ایسے شخص کو صادق اور امین سمجھتا ہے؟ اگر ایک وزیر اعظم اس لیے نااہل قرار پایا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لیے، تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے عطیات میں کروڑوں اور اربوں روپے کا غبن کرنے والا وہ کیسے صادق اور امین بن کر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے نظام عدل کا بھی امتحان ہے۔ اب سنا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمران مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، مذہبی تنظیموں کو فنڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے کے لیے اپنی تنظیم سازی کریں۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کو ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے، جو پاکستان کو اس معاشی تباہی اور بربادی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تجربہ رکھتی ہے اور اس کے پاس ٹیم ہے